اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدار العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے رکھا ہے، اور یہ اس بات پر کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ عدول صحابہ اس کے متعلق بیان کیا جائے، کیونکہ وقت آخر کے ساتھ جن امور کا تعلق ہے ان میں عقیدے کا تعلق سب سے راسخ اور اہم چیز ہے۔ یعنی اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو وقت آخر کے زمانے میں آپ بڑی مشکل میں آؤں گے، کیونکہ دجال کی وہی لوگ پیروی کریں گے جن کا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ عقیدے کی درستگی لازمی ہے، ورنہ پھر وہ دجال کی پیروی کریں گے، چاہے وہ مر گئے ہو اور اپنی قبر میں کیوں نہ ہو، تب بھی وہ دجال پہ ایمان لائیں گے۔ تو ضروری یہ ہے کہ عقیدہ درست رکھنے کے لیے ہم اپنے عقیدے کو اہل سنت اور جماعت کے عقیدے پہ رکھے، کیونکہ یہی وہ فرقہ ناجیہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ تمام فرقے جو ہے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ کہنے کون؟ کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے ساتھی ہیں، میرے اصحاب ہیں۔ یہ واحد فرقہ جو ہوگا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی، اور وہ نجات آخرت کی ہے، تو یقیناً پھر دنیا میں ان فتنوں سے بھی نجات لازمی ہے ان کے لیے کہ جو اس زمانے میں کھڑے ہوں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ دجال جو ہے دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کھڑی ہونے تک جو ہے جتنے بھی فتنے برپا ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا جو فتنہ ہے دجال۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ دجال آپ کے عقائد پہ ضرب لگائے گا اور کچھ بھی نہیں۔ بہت سے لوگوں نے جو باتیں کی ہوئی ہے اپنے طور پر، میری تحقیق تو مجھے نہیں بتاتی کہ دجال جو ہے کوئی تلوار لے کے نکلے گا اور وہ جو ہے تلوار سے زمینوں کو فتح کرے گا۔ نہیں، تلوار سے دو بدو تو مسلمانوں کی اس کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ بس سیدھی سی اتنی سی بات ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ نازل ہوں گے تو قتل کر دیں گے، اور قتل بھی اسی پیدائش میں کریں گے کہ وہ ایک فتنہ تھا، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ اس کا خون ہے، اور تم اس کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، یعنی جو اس کے پیروکار ہوں گے اس کو دکھانے کے لیے۔ باقی اسی پیدائش میں یہودی بھی قتل کیے جائیں گے، کیونکہ وہ دجال کی پیروی میں آئے تھے۔ بس قتل کیے جائیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مقابلے میں لڑنے کو آئیں گے، لڑنے کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ ہاں، اس سے پہلے مسلمانوں کی اور یہودیوں کی لڑائی ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے وہ کس ضمن میں ہے، کس طریقے سے ہوں گے۔ وہ ہم نے کہا ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہوگا، اور گریٹر اسرائیل کے حوالے سے ہم نے کہا کہ مسلمان اور نصارہ ایک خندق میں آ جائیں گے اور پھر وہ یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ وہ ہم نے یہ بات پہلے کہی ہوئی ہے، لیکن اس وقت جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے عدول صحابہ کے حوالے سے، کہ یہ عقیدہ لازمی اور ملزوم ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدول نہیں مانتا وہ اصل میں قرآن کا مخالف ہے اور حدیث کا مخالف ہے، اور جو قرآن اور حدیث کا مخالف ہوگا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور دین سے خارج ہے، یعنی دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے شخص جو قرآن اور حدیث کا انکار کرے۔ اور عدول صحابہ، یعنی صحابہ کو عدول کیوں جانتے ہیں؟ وہ اس لیے جانتے ہیں کہ ان کا جو ایمان ہے، جو انہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کیا ہے اور قرآن کو نقل کیا ہے، یہ نقل یعنی قرآن تو انہی کے ہاتھوں جو ہے بین دفتین آیا ہے، یعنی کتاب کی شکل میں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے انہی کے ذریعے آیا ہے، اور انہوں نے ہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو منتقل کیا۔ اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ صحابہ اس معاملے میں عدول ہے، صحابہ پہ کوئی جرح نہیں ہے، ایمان کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ ہاں البتہ ان کے اپنے جو معاملات تھے بعد اجتہاداً خطائیں، کیونکہ ہم صحابہ کو
معصوم تو نہیں مانتے، تو اس حوالے سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اجتہادی خطا ہے جو ان کی چلے ہیں، لیکن اس پہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے ان کی ایمان پہ ضرب لگایا، کیونکہ ایمان کے ساتھ منصف تھے، دین کے ساتھ منصف تھے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کرنے میں، ان کی روایتوں کو نقل کرنے میں، سنت کو نقل کرنے میں، قرآن کو نقل کرنے میں وہ منصف تھے، تو اس لیے ہم ان کو یہ مانیں گے کہ صحابہ عدول پہ تھے، تمام صحابہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ لازم الملزوم ہے۔ اب اس کے دلائل جو ہے ہم نے قرآن کی آیات سے بعد، یوں تو حدیث اور قرآن جو ہے مناقبت صحابہ پہ الحمدللہ کافی حدیثیں بھی ہیں، اور قرآن بھرا پڑا ہے ان کی تعریفیں، ان کی مناقبت میں صحابہ کی، لیکن ہم چند ایسی آیتوں کو تاکہ کیس مضبوطی کے ساتھ پیش کیا جائے، تو ان آیتوں کو ہم نے یہاں پہ نقل کرنا مناسب سمجھا تاکہ اپنا مدعا بھی بیان ہو جائے، اور وہ لوگ جو مخالف صحابہ میں تعویلات کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، حدیثوں کو حدیثوں کی غلط تشریح کر لیں گے، قرآن کی آیتوں کی غلط تعویلات بجا لائیں گے، تو ان کو بھی جواب مل جائے گا۔ خصیصاً مفتی ہمدرد جیسے لوگ ہیں، مرزا جہلمی جیسے لوگ ہیں، بعض ایسے عناصر ہیں جنہوں نے سنیوں کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور اندر سے وہ رافضیت ہے، بلکہ رافضی بھی ان کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ میں نے وہ سنا تھا جو اصفہان کے اندر جو ذاکر ہے، وہ اس نے تو اس کو صاف کہا ہے کہ تم جہنمی ہو اور تم جو ہے منافق ہو، کیونکہ 2 کشتیوں میں تم سوار ہونے کو کہتے ہو، اور تمہاری بیلی ہم نے چڑھانے کی سوچی ہوئی ہے، یہاں تک وہ کہہ رہا ہے۔ بہرحال ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اپنی قبر میں جائے گا، اپنا حساب خود دیں گا، لیکن وہ نفاق جو ایسے لوگ کرتے ہیں، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کے اور صحابہ پہ جو نا طعن و تشنین کی کوئی نہ کوئی پہلو ڈھونڈتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں، اور جھوٹ پہ جھوٹ بنیں گے، مکاری کریں گے، عیاری کریں گے، تو ان کو جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا، کن کو؟ کافروں کو کہا گیا ہے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ جیسا تم لوگوں نے ایمان لایا، اگر انہوں نے اسی طریقے سے ایمان لایا جس طریقے سے تم لوگوں نے ایمان لایا، فَقَدْ اهْتَدُوا، پھر وہ ہدایت پر ہے۔ وَإِن تَوَلُّوا، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا، کن سے؟ تم لوگوں سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو گویا پھر وہ گاڑوں میں ہے، یعنی وہ بٹے میں، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، پھر ان کو اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی ان کو اللہ پھر پکڑنے والے ہیں۔ تو شرط ایمان کی یہ ہے کہ آپ کا ایمان ایسے ہی ہونا چاہیے جیسا کہ صحابہ رسول لے آئے تھے۔ اس آیت کا مطلب یہی ہے، اور جیسا کہ میں نے حدیث فرمایا، جو نبی صاحب نے فرمایا ہے کہ وہی فرقہ نجات پائے گا جس پہ میں ما انا علیہ اصحابی۔ اب اس آیت کو تھوڑا اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ محمد میں فرماتا ہے، آیت نمبر 17، والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت لائے، اب ہدایت پہ جو لوگ آئے ان کو ان کی ہدایت زیادہ کر دی گئی، ان کو اور ہدایت پہ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، وآتاہم تقواہم، اور ان کو تقوی بھی بڑھ دے دیا۔ ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ ایمان صحابہ کی طرح ہو، ہدایت پہ تب تم کہلاؤ گے۔ ہدایت اس ایمان کو کہتے ہیں جو صحابہ کے پاس تھی، اور اس جیسے اگر تم ایمان لائے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی سے بھی نوازے گا، کیونکہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں تقوی اللہ نے پیدا کیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت میں فرمایا ہے، آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري
تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. کہیں گے وہ سابقون الاولون. سابقون الاولون اس پہ بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں، خاص طور پر مفتی ہمدرد صاحب بہت بڑی منافقت کرتے ہیں، عیاری کرتے ہیں. کہتے ہیں سابق الاولون سے مراد وہ جو حبشہ پہ گئے. اچھا ٹھیک ہے، جو حبشہ میں مہاجرین گئے وہ سابق الاولون ہیں. انصار میں سے کون گیا تھا حبشہ؟ یہاں تو انصار کا بھی ذکر ہے. یہ بڑی منافقت وہ شخص کرتا ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. اگر اللہ سے ڈرتا ہو تو کبھی یہ منافقت نہ کرے. یہاں سابق الاولون مہاجرین والانصار، انصار کو بھی کہا. اور ہمیں معلوم ہے کہ انصار جو ہے پہلا انصاری جو نبوت کے 6 سال یا 7ویں سال میں، یا میرے خیال سے ہجرت سے 3 سال قبل زیادہ جو ہے ایمان لایا. پھر ان کے بعد 6 افراد جو ہے نا ایمان لائے. تو انصار نے تو سابقون اولون میں سے بھی نبوت کے 6 اور 7ویں سال میں ایمان لایا اگر دیکھا جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر ان کا اس لیے کیا کہ ہجرت وہ جو مدینے کی طرف ہو جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، ان کے ساتھ ملا کے ذکر کرنے کا مطلب ہی یہی ہے. یہ سابقون الاولون ہیں، انہوں نے ہجرت کی. ان کا بھی مقام لیکن ان کا مقام کے حساب سے گنا جائے گا اس آیت کا، کیونکہ انصار کا جب ذکر آیا گیا تو اس کا مطلب ہے وہی مہاجرین جو مدینے کی طرف گئے ان کے بارے میں مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، پھر ان کے بعد جو انہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی ہجرت کے بعد، ہجرت کا معاملہ ختم ہو گیا. کب؟ یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے پھر، کیونکہ سارے کی ساری دنیا جو ہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائی ہے. پہلے تو مہاجرین اور انصار کا ایمان گنا جائے گا، اس کے بعد جن کا اگر ایمان گنا جائے گا تو پھر فتح مکہ کے بعد ہی لوگوں نے ایمان لایا ہے ساری دنیا نے. اور صحابہ اول تھے فتح مکہ پہ جنہوں نے ایمان لائے، جن کے ایمان کے متعلق یہ فرقہ جو ہے نا الٹی سیدھی بکواس اور تعویلات کرتے ہیں. تو یہاں کہا کہ والذین، جو انہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی، ورضوا اللہ عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، ان کے لیے جنات، یعنی جنت کی جمع ہے جس کے تحت نہریں بہ رہی ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور یہ سب سے بڑی جو ہے نا کامیابی ہے. اب یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اول تو بات یہ ہے کہ ایمان ویسا جیسا صحابہ کا. صحابہ کو عدول سمجھنا کیوں لازمی ہے؟ یہ عقیدہ لازمی اسی لیے ہے کہ آپ بچیں گے، آخرت میں بچیں گے، قبر میں بچیں گے، اور اگر دجال کا زمانہ پایا تو تب بھی آپ بچیں گے، کیونکہ عدول صحابہ ہی لازمی ہے. اور وہ ذریات دین میں سے، جو دین کی ذریات کا انکار ہو جائے وہ منکر دین ہو جاتا ہے، ختم. اب میں یہاں پہ ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 76. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدُوا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور اللہ تعالیٰ یعنی ان کی ہدایت میں زیادت کر دیتا ہے، مزید ان کو مزید مضبوط کر دیتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مزید ان کو اپنی ہدایت پہ مستحکم کر دیتا ہے تاکہ وہ پھر اس پہ قائم رہے اور اللہ کی جو فضائل ہے، جو برکتیں ہیں، ان کو زیادہ حاصل کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق اپنی کتاب میں جو بیان کیا ان کی تعریف میں، اس سے یہ لازمی ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو، تمام صحابہ کو عدول جانیں. مراتب کے فرق کے علاوہ مراتب اپنی جگہ پہ ان کے، سابقون الاولون جو ہے ان کی مرتبے الگ ہیں، اور ان کے بعد جو آئے ہیں ان کے مرتبے الگ ہیں. لیکن چونکہ وہ صحابہ رسول ہے، اس لیے ان کی جو ہے نا ان کے متعلق حسن ظن قائم رکھنا ہم پر فرض اور واجب ہے. یہ ضروریات دین میں سے ہے، ورنہ تو آپ کا دین کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں بچا ہے. اور چونکہ جو لوگ صحابہ رسول پہ طعن کرتے ہیں وہ در حقیقت قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں ساتھ میں. آپ اس پہ مت جائیے مفتی ہمدرد پر. مفتی ہمدرد جو ہے جھوٹا ہے. اگر آپ کو نجف کی لائبریری سے
کتابیں نکال کے قرآن پہ پیش کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ سچائی تو وہ ہے جو ان کے بڑوں نے لکھی ہے اپنے عقیدے کے متعلق، جو آپ کو مجلسی، قمی، باقر مجلسی یا مقمی یا کافی جن کے ان کتابوں میں آپ کو ملیں گی کہ وہ خاص طور پہ انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک روایت نہیں 2000 روایتیں وہ پیش کرتے ہیں قرآن کی تنقیص، قرآن کی تغییر پہ، قرآن کے یعنی اس پہ کوئی 2000 روایتوں کا وہ دعوے دار ہیں وہ لوگ۔ اندازہ کریں آپ، جو فرقہ، جو مسلک یہ کہ ہمارے پاس 2000 روایتیں ہیں قرآن کے متعلق، کہ قرآن بدل دیا گیا ہے، قرآن میں کمی آ گئی ہے، قرآن میں تغیر پیدا کیا گیا، تو باقی بچا کیا ہے؟ باقی وہ ڈرامہ جو مفتی ہمدرد کرتا ہے وہی دکھا سکتا ہے کوئی، اور وہ دوسرا تو حق تو یہ حق ہے، اور تو اللہ یاری تو کم سے کم منہ پہ ہی کہتا ہے نا سچ۔ ہم تو اسے کافر سمجھتے ہیں لیکن کم سے کم سچ تو کہتا ہے اپنے منہ سے کہ اس کا مسلک کیا ہے۔ یہ جو لبادہ اڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے نا اہل سنت کو ان سے ہوشیار ہونا چاہیے کہ اہل سنت نہیں، تم کہو کہ تم رافضی ہو، تم مر گئے تو تمہارا جنازہ کوئی اہل سنت نہیں پڑھے، بلکہ کوشش بھی کرے کہ اہل سنت کے نہ کوئی قریب میں کوئی قبرستان میں یہ شخص دفن ہو۔ موت زندگی تو ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ منافقت کرتا ہے، امت کو دکھاتا ہے، اس کو یہ جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ آگے سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، آیت نمبر 18، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، اللہ کو معلوم ہو گیا کہ ان کے دل کیسے ہیں۔ ان کو صحابہ رسول جنہوں نے تمہاری بیعت کی ہے درخت کے نیچے، 1400 صحابہ تھے، 1400 صحابہ تھے اس میں، اور ایک بدبخت رافضی ملعون جس کے اصل کا پتہ نہیں ہے، اور اس نے سیدنا عثمان غنی کے متعلق جو گندی زبان استعمال کی ہے، اس شخص کو کہوں کہ اسی مبایعہ میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ میرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ بیعت کرنے میں حضرت عثمان غنی کے متعلق یہ بیعت ہوئی تھی، جو بیعت کی جا رہی تھی، بیعت رضوان، حضرت عثمان غنی کے متعلق رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیعت کرو، اور صحابہ نے کہا کہ ہم نے موت پہ بیعت کی تھی کہ ہم لڑیں گے یہاں تک کہ قتل کر دیے جائے یا قتل ہو جائے، تو وہ کہ عثمان غنی کا بدلہ لیں گے ہم ان سے۔ اور ایک بدبخت ملعون دل جب اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو دل جو ہے نا اندر سے گن کھاتا ہے، گن یعنی الٹی آنے کو لگتی ہے، اس طرح سے چہرہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت برسی ہوئی ہے۔ اپنے چہرے کو ذرا شیشے میں دیکھ کہ کس طرح سے لعنت بڑھتی ہے کہ تو صحابہ رسول، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ذوالنورین ہیں، جن سے فرشتے حیا کھاتے تھے، رسول اللہ حیا کھاتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھ جاتے تھے کہ میں کیوں نہیں حیا کروں اس سے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اور وہ کہ رسول نے کہا کہ میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان ذوالنورین کو دیتا، عثمان غنی کو دیتا۔ اس قدر، اور اس شخص کا جنازہ آپ نے نہیں پڑھا جو بغض رکھتا تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق، صحابہ رسول کے متعلق بغض رکھنے والے کا تو رسول اللہ نے عقیدہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو عثمان غنی کی شہادت پہ شہید ہوا وہ چاہے اپنے قبر میں کیوں نہ ہو، دجال جب نکلے گا وہ اس پہ ایمان لائے گا، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ دجال جو ہے انہی مردوں کو زندہ کرے گا جو باطل عقائد پہ مرے تھے۔ یعنی جو فتنہ حیا و ممات جو ہے جسے دجال کا واقعہ کرے گا وہ اسی مردوں کو، وہ کوئی اللہ کے ولی کو تھوڑی زندہ کرے گا، کسی نبی کو تھوڑی قبر سے اٹھانے کی اس کے اندر صلاحیت ہوں گی، وہ صرف ان مرداروں کو جو مرے ہی کفر پہ تھے، جو باطل عقائد رکھتے تھے، انہی کو وہ زندہ کرے گا۔ اٹھو میرا لوگوں کو دکھاؤ، جو تماشا وہ برپا کرے گا، وہ حقیقت میں اللہ نے اس کو پاور دی ہوئی، ایک فتنہ ہے وہ، اس کو اللہ نے پاور دی ہوئی ہے کہ بھئی تم یہ فتنہ برپا کرو تاکہ آزمائش ہو لوگوں کی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہی درست ہے ہر لحاظ سے۔ میں ایک محقق کے طور پر بات کرتا ہوں، میں نے تو تحقیق کر کے اس نتیجے پہنچا ہوں کہ کون سا عقیدہ ایسا درست ہونا چاہیے جو دجال کے مقابل، دجال کا کوئی تلوار کی کوئی جنگ ہی نہیں ہے۔ ہاں امامیہ، مسلک امامیہ کے پاس دجال کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، بات ختم ہوگی ان کی، اور دروازہ ہی بند ہو گیا، ان کے پاس کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اس پہ بحث ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن جو
اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں اور پھر عقائد بیان کرنے میں جو ہے نا ان کا دفاع کرتے ہیں، تو ان کو ہی میں کہہ رہا ہوں کہ تم اس عقیدے پہ مرو گے تو دجال تم کو اپنا کلمہ پڑھوائیں گا، چاہے تم قبر میں کیوں نہ ہو۔ میں آگے اس پہ دلیل دوں گا، لیکن بہرحال یہ صرف اہل صحابہ کے متعلق بات ہے کہ تم صحابہ کے متعلق جو تم بغض رکھ کے مرے ہوئے ہو، تم کو دجال اپنے کلمے پہ دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر جہنم واصل کرے گا، سیدھا سیدھا جہنم میں تم پہلے بھی پڑھو گے لیکن وہ پھر پکی ہو جائے گی، اسٹیمپ لگ جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا ہے، پھر ان پہ سکینہ نازل کر لیا۔ تو پھر یہ جو کم بخت لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے رسول اللہ کے بعد سارے مرتد ہو گئے، اور بھائی کیا قرآن کے بعد بھی کوئی قرآن آنے والی ہے؟ کیا نبی کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ جو تمہارا امام غائب جو ظاہر ہوگا تو توبہ نعوذ باللہ کیا اس پہ وہی نازل ہوں گی؟ کیا وہ نیا قرآن لے کے آئے گا؟ یا پھر وہ اللہ کی کوئی بات بتائے گا؟ اللہ نے تو ایک بات کہہ دی ہے کہ بس اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، کوئی نبی نہیں ہے، تو جو اس کی باتیں وہ آخر باتیں ہیں۔ تو اللہ نے کیا نہیں جانا ان کے دلوں کو؟ یہ تو بڑی گواہی ہے اللہ کی طرف سے کہ ان کے دل جو ہے پرکھ لیے گئے ہیں، یہ اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان مال کا سودا کر چکے ہیں، تو انہوں نے بھید کی۔ اس سے بڑی اللہ کی گواہی سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہے تم بدبختوں کے سامنے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے نوازنا ہے یہ بھی سن لو۔ اللہ تعالیٰ نوازیں کیا، ان کی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی مثال بیان کی ہے اور پھر ان کو نوازے گا کیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کا محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں معہ، کفار پہ شدید ہے۔ کسے نہیں معلوم سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ شدید ہوتے تھے کفار کے معاملے میں؟ کسے نہیں معلوم ہے؟ کسے نہیں معلوم ہے ابوبکر صدیق نے پکڑتے کے ساتھ جب پورا جزیرہ عرب جو ہے ارتداد کی جنگ میں چلا گیا تھا، جو کوئی سلمان کذاب، کوئی دوسرے دیگر جو جھوٹے نبوت کے دعوے دار، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، جنہوں نے اور دوبارہ سے جناب صنم اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، ان کے خلاف تلوار اتارنے میں ایک گھڑی بھی دیر نہیں کی۔ کہا کہ بلے مدینے میں جو ہے نا میری لاش کو جو ہے نا چیر اور کوے جو ہے نا نوچے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، لیکن کوئی بھی مدینے میں نہیں ٹھہرے گا، ان کے خلاف جنگ لڑے گا۔ اس طریقے سے شدید تھے وہ، اور اپنے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، خود یہ صحابوں کے بیچ میں جو معاملات تھے سارا انصار ہے، کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دلیل مانگے گا تو مثبت بھی دیں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بتا دی ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ رکعن سجدن، اللہ کے فضل کو دیکھنے کے لیے تمام ہمیشہ یا تو رکوع میں یا سجدوں میں رہتے ہیں، اللہ کی فضل کو۔ اور فضل سب سے بڑی کیا ہے؟ ہدایت۔ ایمان جو دل میں ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے فضل، اس سے بڑھ کر فضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دین سے بڑھ کر کوئی فضل ہے؟ وہ اللہ کے دین کو ہی بس تھامے رکھنے کے لیے ہر وقت سجدے میں اور رکوع میں رہتے ہیں۔ پھر فرمایا ہے کہ اور اس کی رضا چاہنے کے لیے، اور پھر کہا سیما فی وجوہ من اثر سجود، اور سجدوں کی وجہ سے ان کے ماتھوں پہ جو ہے چمک رہے ہیں، یا ماتھوں پہ ٹکا ہے۔ اس کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، چمک بھی ہو سکتے ہیں، اثر کے معنی چمک بھی آ سکتی ہے اور ٹھیکے بھی ہو سکتے ہیں۔ ذالک مثل فی التوراۃ، اس کی مثال تورات میں دی ہے، اور پھر مثلا انجیل میں مثال دی ہے۔ تو مثال انجیل تورات میں دی ہے۔ الی آخر میں بات کرتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے، تاکہ پھر لوگ دیکھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اجر عظیم رکھا ہے۔ اور یہاں ایک میں حدیث کا حوالہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، لازمی صحیح ترمذی کی حدیث ہے، حسن درجے پر ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اللہ سے۔ میرے صحابہ کے معاملے میں اور میرے بعد انہیں اپنے مطلب کے لیے نہیں استعمال کرتا۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کچھ اور کیا ہوا ہے، لیکن میں یہاں اصل ترجمہ کر رہا ہوں۔ لا تتخذوا من بعدہ غرضا، غرض کے معنی یہ ہے کہ اپنے مقاصد، اپنے اغراض کے لیے نہیں استعمال کرنا،
یعنی کوئی منافقت بھی کرنا چاہے صحابہ کا نام لے کر تب بھی نہیں استعمال کرنا نفاق کے لیے، ٹھیک ہے نا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابو بکر اور عمر کا تو دفاع کرتے ہیں لیکن حضرت معاویہ کے پیچھے جو ہے نا اپنی چھریاں تیز کرتے ہیں. یہ معاملہ ہوا ہے کہ یعنی ایک کو دکھا کے دوسرے کو چھری مارنا، ایک سے محبت ظاہر کرنا اور دوسرے کو چھری مارنا. تو یہ بھی ایک رافضیت ہے، ایک نئی رافضیت ہمارے ملک میں آئی ہوئی ہے، ہندو پاکستان کے اندر، کہ حضرت معاویہ کو تان کرنے کے لیے اپنے آپ کو دکھاتے کہ ہم تو محبت کرنے والے ہیں اہل بیت سے، اہل بیت کے ساتھ دیگر صحابہ سے بھی. یہ بھی ایک فرقہ ہے جو ایک طرف سے ابو بکر عمر کا دفاع کرے گا لیکن دوسری طرف سے حضرت معاویہ پہ چھری کو پائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے غرض کے لیے انہیں استعمال نہیں کرنا، کیونکہ جو ان سے محبت کرے گا وہ میرے لیے محبت کرے گا. بھئی ہم نے تمام صحابہ سے محبت صرف رسول اللہ کے لیے کی ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ سے ملاقات کی، رسول اللہ پہ ایمان لائے، بس ہماری محبت ان سے. ہم تو نبی کی طرف دیکھتے ہیں کہ نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا، نبی پہ وہ ایمان لے آئے، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. ہم تو سب کچھ نشاور کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صرف انہیں دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کرنے کو تیار ہے کہ حضور سے ہماری ملاقات ہوئی، سب کچھ لے لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بس. تو صحابہ سے محبت صرف رسول اللہ کی خاطر ہو، کس قرضے سے رہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان سے بغض کرو گے، یعنی اگر تم معاویہ سے بغض کرو گے تو پھر تم مجھ سے ہی بغض کرو گے، میری بغض میں کرو گے. کیوں؟ بھئی معاویہ نے تو ایمان رسول اللہ پہ لایا تھا، اور کس پہ ایمان لایا تھا. تم یہ تماشا مت کرو کہ تم علی کے ساتھ ہو، وہ تو جھوٹ ہے. وہ تم اصل میں بغض معاویہ ہے، حب علی کچھ بھی نہیں تمہارے اندر، حب علی نہیں ہے. حب علی وہ تھا جنہوں نے علی کی دفاع کی اور صلح میں صلح علی کو قبول کر لیا، اور امام حسن کے بھی صلح کو قبول کر لیا، ان کی بیعت کو قبول کر لیا. وہ در حقیقت اہل بیت کے صحیح محبت کرنے والے ہیں. اور جنہوں نے ان کی صلح کروائی وہ بھی اصل میں محبت کرنے والے تھے کہ دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی صلح کرائی جائے. ٹھیک ہے نا. تقریباً 120 سے تقریباً قریب ہوں گے 115 یا 20 صحابہ تھے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں جو انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا. باقی 10,000 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ وہ بیچ میں نیوٹرل تھے اور انہوں نے صلح کروائی آخر میں. اور یہ قرآن کا مطالبہ ہے. ہم اس بحث میں بعد میں آئیں گے، لیکن یہاں میں حدیث کی ذرا تشریح کر رہا ہوں کہ اگر تم نے مجھ سے ان کو اذیت دی تو تم نے مجھے اذیت دی، اور مجھے جو اذیت دے گا وہ اللہ کو عزت دے گا، اور جو اللہ کو اذیت دے گا تو اللہ اس کو یقیناً پکڑے گا، بے شک اللہ اس کو پکڑے گا. یہ غرض یہ تھی اس ویڈیو کی. ویڈیو لمبی ہوگی، میری کوشش ہوتی ویڈیو لمبی نہ کی جائے، لیکن مجبوراً کیونکہ بہت ایسے لوگ ہیں جو، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب پچھلے لوگ یعنی اگلے لوگ پچھلوں کو برا کہنے لگ جائے، یعنی امت کے اندر ایسے لوگ آ جائے جو اپنے سلف کو، اپنے اور سلف الصالحین صحابہ ان کے بارے میں اپنی زبانیں گندی استعمال کرے، تو پھر جس کے پاس علم ہے وہ اس کو ظاہر کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.